كذلك كدنا ليوسف فيه مشروعیت الحیل الشرعیہ، اس میں جواز ہے شرعیت کے مطابق ہیلے جائز ہیں، جیسے کہ بخاری میں ہے باب ما یجوز من الاحتیال، بخاری جلد 1 صفحہ 425۔ بخاری جلد 1 صفحہ 425، امام بخاری نے باب قائم کیا باب ما یجوز من الاحتیال، یہ باب ہے کہ بعض ہیلے جائز ہیں، اور وہ جو کتاب الحیل اخیر میں ہے وہ تو ناجائز ہیلوں کے لیے ہے، ناجائز ہیلہ جیسے اصحاب السبت نے کیا وہ ناجائز ہے، مطلقاً نہ ہیلہ محمود ہے اور نہ مطلقاً ہیلہ مذموم ہے، جو شریعت کے موافق ہے وہ جائز ہے اور جو مخالف ہے وہ ناجائز۔ فقہاء نے اس کی مثال دی ہے، ایک آدمی کے پاس سونے کا نصاب ہے، بڑا سونا رکھا ہوا ہے، تو سال جب پورا ہو رہا ہے 11 مہینے ہو گئے تو بیوی کو کہتے ہیں بہن جی تو ہے اور زکوٰۃ میں دیتا ہوں، لے تو رکھ، تیرا ہو گیا، زکوٰۃ ختم ہو گئی، سال پورا ہونے سے پہلے مال نکل گیا قبضے سے۔ جب 11 مہینے بیوی کے پاس ہوئے تو اس سے پوچھا اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، دے سکتی ہے؟ اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے، کہا چلو واپس کرو، بس یہی کرتا رہا، عمر گزر گئی، زکوٰۃ ایک پائی کی نہیں نکالی گئی۔ یہ دھوکے والے ہیلا ہے، اور سب سے پہلے جس شخص نے یہ ہیلا کیا ہے کہتے اس کی زبان بوقت مرگ ٹوکا سے کاٹی گئی، زبان باہر نکلی اتنی موٹی ہو گئی، بڑی ہوتی گئی کہ پھر جب مر گیا تو منہ نہیں بند ہو رہا تو زبان باہر پڑی تھی، تو علماء نے کہا انسانیت کے ادب کے خلاف ہے، تو زبان کو کینچی سے کاٹا، غلط ہیلے بتائے۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس جگہ امام محمد ابن علی الدامغانی رحمت اللہ علیہ کے خلاف یہ ڈرامہ رچایا ہے، امام قرطبی اس کا اللہ کو جواب دے گا۔ امام دامغانی ایسے نہیں تھے، ان کی صداقت اور امانت پر مالکیہ، شوافیہ، حنابلہ، حنفیہ کا اتفاق ہے۔ اچھا جی، دوسرا ہیلہ جائز بھی ہے کہ ایک آدمی کے پاس 40 تولے چاندی ہے، زکوٰۃ نہیں آئے گی، 5 تولے سونا ہے وہ بھی نہیں آئے گی، 7.5 ہونے چاہیے۔ اس نے کہا نہیں میرے پاس 200 تولے چاندی ہے، دونوں ملا کر ضم الجنس بالجنس ہوگا کہتے ہیں، یہ بھی ہیلہ ہے، لیکن یہ ہیلہ اتباع شرع میں ہے، مصالح دین کے لیے ہے، یہ محمود ہے اور بالاتفاق مستحب ہے۔ تو ہیلہ نہ مطلقاً جائز ہے اور نہ مطلقاً ناجائز ہے، درمیان میں اعتدال کا راستہ ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ میں بیوی کو 100 چوب ماروں گا، کیونکہ شیطان نے آ کے نالش کی کہ وہ کسی پر عاشق ہو گئی، وہ غلط خبر تھی، لیکن پیغمبر کی قسم تھی، تو حق تعالیٰ نے کہا خذ بیدک ضغثا، اپنے ہاتھ میں ٹنکے لے لو 100، ولا فاضرب به ولا تحنث، کسی سے ماری ہے قسم توڑنے کی ضرورت نہیں۔ تو محمود ہیلہ خود کتاب اللہ میں موجود ہے، اور مذموم ہیلہ اصحاب الصف کا قرآن نے اس کے بدلے میں ان کو بندر بنایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے یوسف کو یہ ہیلہ دیا، آپ کو تو نہیں دیا، یہ اپنی طرح سے جان چھڑائی۔ مفسرین روح المعانی میں، احکام القرآن جساس میں، احکام القرآن ابن العربی میں، تفسیر کبیر میں، روح البیان میں، فتح القدیر للشوکانی میں، اور معالم التنزیل میں، تمام معتبر تفاسیر میں اس جگہ لکھا ہے ففیہ جواز الحیل الشرعیہ، اس آیت سے جائز ہیلے کا ثبوت ہو رہا ہے۔ مفتی محمد شفیع مرحوم نے بھی لکھا ہے کہ اس سے جائز ہیلوں کا جواز معلوم ہوا ہے۔
اکلیل صفحہ 132 سیوطی لکھتے ہیں فیہ دلیل علی جواز الحیلہ فی التوسل الی المباح، جائز ہیلہ جائز ہے، فیہ دلیل علی جواز الحیلہ فی التوسل الی المباح۔ اب یہ کہ ایک شخص مر گیا اور اس کے ذمہ کچھ نمازیں رہ گئی، حکم یہ ہے کہ نماز کا فدیہ دینا چاہیے۔ امام محمد نے کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ کے ہاں یہ قبول ہو جائے گا، یجزی ہے انشاءاللہ، الحاق المسئلہ بالمسئلہ۔ پہلی بات تو یہ کہ شرعاً ہمارے ہاں کوئی کسی کی نماز نہیں پڑھ سکتا کہ آپ کے والد یا والدہ مر گئی اور اس کی نماز رہ گئی، لا یصلین احدکم عن احد، کوئی کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو فدیہ دے سکتا ہے، اور فدیہ قرآن مجید میں صوم کا ثابت ہے، لیکن نماز چونکہ اس سے اقوا ہے اس لیے اس کے فدیے پر بھی تقریباً اتفاق ہے۔ ایک نماز کا اتنا فدیہ بنتا ہے جتنا ایک فطرانہ ہوتا ہے، سر سائن فطرانہ 30 روپے آج کل جیسے ہو رہا ہے ایک نماز کا۔ حنفیہ کے ہاں یومیہ 6 نمازیں، 5 نمازیں فرض اور وتر مستقل نمازیں۔ خلاصہ میں حکمہ کا حکم الفرض ہے، عملا لا اتخاذا، باعتبار عمل کے وہ بھی فرض عملی، فدیہ دینا چاہیے۔ اب ایک آدمی کے ہم نے حساب لگایا یومیہ 6 نمازیں، 6 0 0 6 3 18 180 روپے ہو گئے۔ ہم نے حساب لگایا بہت زیادہ نمازیں بن گئی اور فدیہ بہت کم ہے، کیا کریں؟ ایسا کرے یہ طلباء درس میں بیٹھے یہ قبول کریں 180 نمازیں، وہ 180 روپے ثابت ہوئے، 6 نمازیں، یہ اس کو دے دے، یہ اس کو دے دے، یہ اس کو دے دے، یہ اس کو چکر دے دے، ایسا چکر دے دے، ہیلا 2-3 مرتبہ چکر دے دے اور ثابت ہو جائے گا، اللہ اگر چاہے قبول فرمائے۔ اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے گپ شپ ہے، اور پنجیریوں نے اس کو بہت زیادہ اڑایا ہے، اور پنجیر مولانا نے اس کے خلاف کتاب لکھی ہے، النشاط و انہیلت الاسقاط، خدای شکر دے اخلاص شماری مصیبت نہ دروغ۔ ساری باتیں اپنی جگہ، میں ایک بات کہتا ہوں، جو فقہ مانتا ہو وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے، بھلے مولانا طاہر کو مانے کسی اور شیخ القرآن کو مانے، فقہ کا منکر کا باپ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا، تمام فقہ بھرا پڑا ہے، نور النظا میں ہے، تحتاوی میں ہے، مراقی میں ہے، فتاوی شام میں ہے، در مختار میں ہے، فتح القدیر میں ہے، بحر میں ہے، کون سی کتاب ہے جس میں نہیں؟ بس وہ ایک آدمی پر قرآن مجید نازل ہوا تھا کیا؟ صحیح بات یہ ہے کہ رد بدعات میں وہ مخلص تھے، محسن تھے، لیکن بعض مسائل میں شدت کی وجہ سے یا فقہ میں قلت تحمل کی وجہ سے کچھ ارتکاب کر چکے ہیں زیادتی کا، یہ ماننا چاہیے ان کے متبعین۔ فقہی ہیلے کا رد مولانا پنپیر کا نہیں مانتا ہوں میں، اس کو ابن نجیم اور ابن الحمام اور ابن عابدین سے بڑا فقی نہیں مانتا ہوں۔ جب فقہا ہمارا وہ محتاط طبقہ جس پر دین اسلام کو فخر ہے، اور وہ لکھ چکے فتاوی شام کتاب المریض کے اخیر میں لکھا ہوا ہے، یاخذہ یقبضہ ثم یہبہ ثم یاخذہ یہبہ یقبض یقبض یقبض،